لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم کی 200 سے زائد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی تاکید فرمائی. تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. دنیا میں بھی ان سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں اور آخرت میں بھی ان سے بڑے بڑے وعدے. بلکہ جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور سربلندی، کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، صاف ستھری زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار اور فرمانبردار بندوں اور بندیوں کے لیے. اور جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہیں، نہ تو ان کے لیے دنیا میں کوئی خیر اور بھلائی ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہے. 200 سے زائد آیات، اور انہی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرو. جن کاموں کو کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، جن صفات سے متصف ہونے کی اس نے تاکید کی ہے، ان کاموں کو کرو اور اس کے مطابق اپنے اخلاق و عادات کو بناؤ اور اس کی پسندیدہ اور اچھی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرو اور پورا کرنے کی کوشش کرو اور کوشش کرتے کرتے دنیا سے چلے. اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا، متقی و پرہیزگار بننا آسان ہو جائے گا اگر ایک کام کر لو. تو اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنا، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے. اور وہ کام کیا ہے؟
فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو کہ تم اس دنیا میں آئے ہو ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آئے، ایک مخصوص اور متعین مدت کے لیے آئے، اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو پھر تمہیں یہاں سے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے، اور وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہاں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب ہو جائے گا، اور جو ناکام ہوا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ناکام ہو۔ جس کے مقدر میں خوشی، مسرت، راحت اور سرور آیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، اور جس کی جھولی میں غم آیا، مصیبت آئی، دکھ آیا، تکلیف آئی، عذاب آیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے محاسبہ کرتے رہا کہ ہمیں آج نہیں کل یہاں سے منتقل ہونا، اور جہاں جانا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور وہاں کا سکہ رائج الوقت یہ نیکیاں ہیں، اور نیکیاں ملیں گے اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کریں۔ اگر ایک آدمی سفر میں جا رہا ہو تو جتنے دن اس کو سفر میں رہنا ہے اسی اعتبار سے وہ تیاری کرتا ہے۔ میں 20 دن کے لیے سفر میں جا رہا ہوں، 15 دن کے لیے جا رہا ہوں، 5 دن کے لیے جا رہا ہوں، مہینے 2 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ اسی اعتبار سے اپنی تیاری کرتا ہے، اور اسی اعتبار سے زیادہ سفر تیار کرتا ہے۔ اتنے کپڑے ہونے چاہیے، اتنی کرنسی ہونی چاہیے، اتنا یہ سامان ہونا چاہیے، اتنا یہ سامان ہونا چاہیے۔ تو ہمارا جو سامنے والا سفر ہے جس کو کہتے ہیں سفر آخرت، وہ ظاہر ہے دن 2 دن کا نہیں ہے، سال 2 سال کا نہیں ہے، صدی 2 صدی کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیش کا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا سفر۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ پوری زمین رائی کے دانے سے بھر جائے، رائی کا دانہ جو بہت ہی چھوٹا دانہ ہو، اگر یہ پوری زمین رائی کے دانے سے بھر دی جائے اور پھر دانے کا یہ ڈھیر اٹھنے لگے، اٹھتے 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 آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، اور پھر 100 سال میں ایک پرندہ اس میں سے ایک دانہ اٹھائے تو کبھی نہ کبھی تو یہ دانے ختم ہو جائیں گے نا، لمبی مدت لگے گی لیکن یہ دانے کبھی نہ کبھی ضرور ختم ہو جائیں گے۔ لیکن فرمایا آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جس کے مقدر میں جنت آئی اس کو جنت میں بھیج دیا جائے اور اس سے کہا جائے گا اب یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارا ٹھکانہ، ہمیشہ ہمیش۔ نہ تو یہ جنت تم سے کبھی لی جائے گی اور نہ اس جنت سے تمہیں کبھی نکالا جائے گا، اور نہ کبھی تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی بیماری لگے گی، بس ہمیشہ ہمیش کی رہائش اور تمہاری قیامگاہ یہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اور جس کے مقدر میں جہنم آئی بدقسمتی سے اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، اور یہی بات اس سے بھی کہہ دی جائے گی یہ تمہارا ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ۔ تو ہمارا جو سفر آخرت ہے یہ لامحدود سفر ہے، غیر متناہی نہ ختم ہونے والا سفر ہے، تو پھر اس کی تیاری ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے؟ وہاں کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کتنی کرنسی ہونی چاہیے، کتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، ہمیں وہاں کے لیے کتنے زیادہ ساز و سامان کی ضرورت پڑے گی۔ فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ کل کی زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کل کی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی۔ اور ظاہر ہے اس سفر کی تیاری کا یہی موقع ہے، اس سفر کی تیاری کا یہی موقع، اور اسی لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے
کہ جو تمہاری آنے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کی یہاں تیاری کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ من زرع خیرا حصد خیرا، جو یہاں اچھی چیزوں کی کاشت کرے گا، اچھی چیزیں بوئے گا، اچھے پودے لگائے گا، اچھے غلے اور اناج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو جیسی وہ کاشت کرے گا کل وہاں ویسے ہی اس کو صلہ ملے گا، ایسے ہی اس کو پھل ملے گا۔ اور اگر کوئی یہاں شر اور برائی کی کاشت کرے گا، ظلم اور زیادتی کی کاشت کرے گا، لڑائی فتنے اور فساد کی کاشت کرے گا، تو اس کو وہی ملے گا۔ اگر آم کی کاشت کرنے کا موسم آ گیا تو جو لوگ آم کے پیڑ لگائیں گے ان کو آم ہی ملے گا، اور جو لوگ ببول کے پیڑ لگائیں گے ان کو آم تو نہیں ملنے والا، ان کو سیب تو نہیں ملنے والا۔ اسی طریقے سے جو آدمی اچھے اچھے کام کرے گا، کل کی زندگی میں جب بدلہ ملنے کا وقت آئے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو شر اور برائی کی کاشت کرے گا، جب بدلہ ملنے کا دن آئے گا تو اس کو شر اور برائی ہی ملے گی، خیر اور بھلائی نہیں مل سکتی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم میں کا جو کوئی رائی کے دانے کے برابر خیر اور بھلائی کرے گا، اس کا صلہ کل قیامت کے دن اس کو ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اس زندگی میں تم میں کا جو کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی شر اور برائی کرے گا، کل جب بدلہ ملنے کا دن آئے گا تو اس کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اور اے ایمان والیو، اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرو، چاہے اللہ کا وہ حکم فرض کے درجے کا ہو، چاہے اللہ کا وہ حکم واجب کے درجے کا ہو، چاہے اللہ کا وہ حکم سنت کے درجے کا ہو، چاہے اللہ کا وہ حکم مستحب کے درجے کا ہو، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ کے حکموں کو چلنا اور اس کو پورا کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا جب تم روزانہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو گے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو، تھوڑی سی مدت لے کر کے آئے ہو اور ایک بہت بڑا مقصد لے کر کے آئے ہو، اور تمہارے سامنے ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اور تم یہاں جو کچھ کرو گے وہی وہاں پر تمہارے کام آئے گا۔ تم اس طرح سے محاسبہ کرو گے تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا تمہارے لیے آسان ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر فرمایا واتقوا اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں جو دوسرا اتقوا اللہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ جن امور سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ گرفتار عذاب ہوگا، ان امور سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل اور فعل سے ہو، چاہے اس کا تعلق حال سے ہو۔ اللہ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے جتنے کام ہیں، چاہے وہ حرام کے درجے کے ہوں، چاہے وہ مکروہ تحریمی کے درجے کے ہوں، چاہے وہ مکروہ تنزیہی کے درجے کے ہوں، ہر بندہ اور ہر بندی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے دور رہنے اور بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اگر تم اپنے اندر ایک صفت پیدا کر لو۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، ہمیشہ ہر وقت اور ہر گھڑی اس بات کا استحضار رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو، چھوٹا یا بڑا، اچھا یا برا، علانیہ یا چھپ چھپا کر کے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر، اللہ تعالیٰ اس سے واقف۔ اس بات کا دھیان پیدا کرو اور ہر وقت اور ہر گھڑی تمہیں اس بات کا استحضار رہے
کہ میری ہر نقل و حرکت اللہ کے علم ہے، میری ہر نقل و حرکت اللہ کے علم ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں، جہاں بھی کرتا ہوں، جس طرح سے کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فرمایا جب تمہارا یہ عقیدہ مستحکم اور مضبوط ہوگا اور تمہیں ہر وقت اور ہر گھڑی اس بات کا استحضار ہوگا، دھیان ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، آسان ہو جائے۔ تو اگر ہم احکام عوامی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، ایک بڑے مقصد کو لے کر کے آئے ہیں، اور وہ ہے سفر آخرت کی تیاری۔ تو ہم نے اب تک کیا تیاری کی ہے؟ ہم 50 سال کے ہو گئے۔ ہم نے اب تک کیا تیاری کی ہے؟ ہم 60 سال کے ہو گئے۔ ہم نے اب تک کیا تیاری کی ہے؟ ہم شوگر کے مریض ہو چکے ہیں۔ ہم نے اب تک کیا تیاری کی ہے؟ ہارٹ کے جھٹکے بھی لگ چکے ہیں ہمیں۔ ہم نے اب تک کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے بال سفید بھی ہو رہے ہیں۔ ہم نے اب تک کیا تیاری کی ہے؟ ہم نانا بھی بن چکے ہیں، دادا بھی بن چکے ہیں۔ ہم نے اب تک کیا تیاری کی ہے؟ ہماری آنکھیں کمزور بھی ہو چکی ہیں، ہمارے گھٹنوں میں درد بھی پیدا ہو چکا ہے، ہماری قوت سنوائی کمزور ہو چکی ہے، ہمارے دانت بھی جھڑ چکے ہیں۔ ہم یہ سارے عوارض ہمارے ساتھ پیش آ چکے ہیں اور ہم اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی؟ اور نواہی و زواجر سے بچنا آسان ہو جائے گا جب اس بات کا استحضار رہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ باخبر ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی نگاہوں سے ہٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، کمرے میں آ کر کے بند ہو جاتا ہے، کھڑکیاں بھی بند کر لیتا ہے، دروازے بھی بند کر لیتا ہے، ہر چھوٹے بڑے سوراخ پر کچھ نہ کچھ لگا دیتا ہے، اور اپنے تئیں وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرے دوست احباب نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے بیوی بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، اب میں جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں کروں۔ اوپر سے آواز آتی ہے الم یعلم بان اللہ یرا، تیرا باپ نہیں دیکھ رہا، تیری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، تیرے بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہیں، تیرے دوست احباب نہیں دیکھ رہے ہیں، تیرے بیوی بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن تو ذرا دماغ سے سوچ کر تیرا اللہ بھی تجھے نہیں دیکھ۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور جو اس طرح زندگی گزارے اسے متقی کہا جاتا ہے، اسے پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اور جو آدمی تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے بڑے وعدے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو آدمی صفت تقویٰ اور پرہیزگاری سے متصف ہو جاتا ہے وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام! دنیا میں کوئی آدمی تھوڑا سا اونچا ہو تو اس کے قریبی بننے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے آدمی کتنے پاپڑ بیلتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنے واسطے لگاتا ہے، اور یہاں تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش سے بندہ اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ اس کو عطا فرما دے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اگر تم میرے احکام اوامر کو پورا کرتے رہے، پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے، میرے نواہی و زواجر سے بچتے رہے اور بچتے رہنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر احکام اوامر کو پورا کرنے میں، نواہی و زواجر سے بچنے میں جو حالات آتے رہے، مشقتیں آتی رہیں، پریشانیاں آتی رہیں، اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، صبر کرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تم قابل تعریف ہو، قابل ستائش ہو، اور تمہاری تعریف کرے گا کون؟
تمہاری ستائش کرے گا کون؟ جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا معبود ہے۔ اور جب وہ تمہاری تعریف کرے گا تو اس کی جتنی مخلوقات ہیں سب تمہاری تعریف کریں گی اور سب تمہارے گن گائیں گی، سب تمہیں اچھا اور پسندیدہ کہیں گے۔ کتنا بڑا انعام۔ ایک جگہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرتے رہے، اس کی نواہی و زواجر سے بچتے رہے اور جو مشکلات اور پریشانیاں آتی رہی اس کو برداشت کرتے رہے، تو تمہارا کوئی بھی دشمن، چاہے تمہارا نفس ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے انسان ہو، جناتوں بھی سے تمہارے دشمن ہو، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوگی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیر حفاظت رہو گے۔ کتنا بڑا انعام۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام امور کو، تمہارے تمام مسائل کو آسان کر دیں گے، تمہاری مشکلات کو دور کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو متقی بنے گا، متقی بننے کی کوشش کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو آسان کرتے جائیں گے، اس کے تمام کاموں کو آسان کرتے جائیں گے۔ راستہ کو آگے بڑھتا جائے گا، راستے کھلتے جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جس طرح سے روڈ ہوتا ہے اور روڈ کے دونوں کنارے بڑے بڑے پیڑ ہوں، آپ بیچ روڈ پہ کھڑے ہو جائیے، ایسا لگتا ہے آگے راستہ بند ہو گیا اور دونوں طرف کے درخت آگے چل کر کے مل گئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن جب بندہ روڈ پہ چلتا رہتا ہے راستہ کھلتا جاتا ہے، روڈ پہ چلتا رہتا ہے راستہ کھلتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ دنیا کی اس پرپیش زندگی میں ایسا لگتا ہے یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے، ادھر پریشانی ہے، ادھر مشکل ہے، ادھر روڑا ہے، ادھر مسئلہ ہے۔ لیکن جب وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ روڑے ہٹاتے جاتے ہیں، مشکلات دور کرتے جاتے ہیں، مسائل حل کرتے جاتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے جاتے ہیں، راستے کھولتے جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات زندگی کا بندوبست ایسی جگہ سے کرتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرا یہ کام یہاں سے بھی ہو سکتا ہے، میری یہ ضرورت اس طرح سے بھی پوری ہو سکتی ہے اور مجھے یہ چیز بھی مل سکتی ہے، یہ چیز بھی مل سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم روزی کمانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرام اور ناجائز طریقوں سے بچو گے، جائز اور حلال طریقے اختیار کرو گے، اسباب ڈھونڈو گے، تو اللہ تعالیٰ اسی جائز اور حلال کے ذریعے سے تمہیں 56 پھاڑ کر کے دے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے تو مرتے وقت لوگوں کا پیتا پانی ہونے لگتا ہے مرگ الموت کو دیکھ کر کے۔ جب مرنے کا وقت ہوتا ہے اور روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو وہ بہت نازک کھڑی ہوتی ہے، بہت مشکل وقت ہوتا ہے، نزع کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مشکل اور اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائیں گے اگر تم نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہے، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں، لا تخافوا لا تخافوا ولا تحزنوا، اندیشہ مت کرو، آگے جو مراحل آ رہے ہیں اس کا اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ سب آسان کریں گے، سب آسان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری اور پیچھے جو کچھ چھوٹ رہا ہے نا، بیوی چھوٹ رہی ہے، بچے چھوٹ رہے ہیں، ماں باپ چھوٹ رہے ہیں، جائیداد اور پراپرٹی چھوٹ رہی ہے، مکان اور دکان چھوٹ رہی ہے، غم نہ کرو، غم نہ کرو، آگے اس سے اچھا ملنے والا،
آگے اس سے اچھا ملنے والا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، سچ بولو گے تو جنت ملے گی، روزہ رکھو گے تو جنت ملے گی، حج اور عمرہ کرو گے تو جنت ملے گی، صدقہ و خیرات کرو گے تو جنت ملے گی، ذکر اور تلاوت کرو گے تو جنت ملے گی، غریبوں اور مسکینوں کا سہارا بنو گے تو جنت ملے گی۔ جس جنت کا وعدہ کیا جاتا تھا وہ جنت تمہارے نام الاٹ ہو چکی ہے، تمہیں مبارک۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست رہے دنیاوی زندگی میں بھی اور تمہارے دوست رہیں گے آنے والی زندگی میں بھی۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا میں تم وہ کرتے رہے جو تم سے تمہارا اللہ کہتا رہا، تم سے تمہارا اللہ جو چاہتا تھا تم دنیا میں وہ کرتے رہے، تمہارے نبی کا جو مطالبہ تھا تم دنیا میں وہ کرتے رہے، اب آخرت میں اللہ وہ کرے گا جو تم چاہو گے، اللہ وہ دے گا جو تم مانگو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری نمازیں بھی قبول، تمہارے روزے بھی قبول، تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے وہ بھی قبول، ایک پیسہ صدقہ کرو گے وہ بھی قبول۔ لیکن اگر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نہیں ہے تو خود پہاڑ کے برابر خرچ کر دو گے وہ بھی مردود ہو جائے گا۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پرہیزگاروں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جو متقی و پرہیزگار بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام اوامر کو پورا کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں اور اس کے نواہی و زواجر سے بچ کر اس کے غضب اور غصے سے، اس کے عذاب اور عقاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طاعت اور عبادات کو قبول کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جانتے ہو ہمارے نزدیک تم میں سے کون سب سے زیادہ معزز ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے، سب سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہے، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جانتے ہو کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں کا سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، تم میں سے سب سے زیادہ فکر رکھنے والا ہوگا کہ میرا اللہ کیسے خوش ہو جائے، میرا اللہ میرے کسی نقل و حرکت سے ناراض نہ ہونے پائے، اس طرح کی زندگی اس طرح کی زندگی گزارے گا وہ ہمارے نزدیک اتنا زیادہ محبوب اور مقرب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، سب سے زیادہ عزت والا کون؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ چہیتا، پیارا اور پسندیدہ کون؟ زیادہ پیسے والا، زیادہ ہنر اور کمال والا، عہدے اور منصب والا؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، اللہ کی مرضیات پر چلنے والا ہے، اللہ کی نامرضیات سے بچنے والا ہے، اس میں جو جس درجے پر ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ محبوب، مقرب اور پسندیدہ ہوگا۔ اے اللہ یہ تو فلاں بہت نیچی برادری کا ہے، کہہ رہے یہاں نیچی اونچی برادری نہیں دیکھی جاتی، یہاں خاندان اور قبیلہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں محل میں رہنے والا جھوپڑی میں رہنے والا نہیں دیکھا جاتا، یہاں کالا اور گورا نہیں دیکھا جاتا، یہاں خوبصورت اور بدصورت نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو دل دیکھا جاتا ہے۔ دل کیسا ہے؟ اگر قلب سلیم ہے تو وہ قیمتی اور قابل قدر ہے، اور اگر قلب سلیم نہیں ہے تو کتنا مالدار تھا اس سے کیا لینا دینا، کتنا گورا اور خوبصورت تھا اس سے کیا لینا دینا، کتنے اونچے خاندان اور قبیلے کا تھا اس سے کیا لینا دینا، کیا کھاتا تھا، کہاں رہتا تھا، کس چیز پر سوتا تھا، اس سے کیا لینا دینا۔ ہمارے ہاں تو انسان کی قیمت لگتی ہے دل سے، دل کی کیفیات سے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھیں گے، تمہارے عہدے اور منصب، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال دیکھیں گے
اور تمہارے دل کی کیفیات دیکھیں گے کہ کن کیفیات کے ساتھ وہ اعمال کیے گئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے، اور اگر کچھ لغزش ہوئی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو معاف بھی کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام کام چاہے وہ دنیا کے ہو چاہے آخرت کے ہوں بنا دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری لغزشوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ ایک آیت اور سن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ دن یاد کرو جس دن سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں، سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ متقی جب اپنی قبر سے اٹھے گا، قبر پھٹے گی اور لوگ مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، تو متقی جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی شان کیا ہوگی؟ فرشتہ سواری لے کے کھڑا ہوا ہوگا۔ وجد مرکوبہ، اس کی قبر کے پاس ایک فرشتہ جنتی سواری لے کر کے کھڑا ہوگا، اور اس فرشتے کے ساتھ جہاں سواری ہوگی وہیں جنتی جوڑا بھی ہوگا۔ حلل الکرام، جنتی جو اس لیے کہ قبر سے اٹھیں گے ننگے اٹھیں گے نا، ننگے اٹھیں گے تو جنتی جوڑا لے کر کے تیار ہوگا۔ اسی طریقے سے تاج العزت والرفعہ، عزت اور سرخروئی اور سربلندی کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا، اور وہ بادشاہوں کی طرح سواری پر سوار ہوگا اور میدان محشر میں پہنچے گا، اور پھر میدان محشر سے جنت میں پہنچے گا۔ اس کو پیدل چلنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، اس کو پیدل چلنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور یہی آیت کریمہ کا مطلب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک امتیازی شان عطا فرمائیں، ایک امتیازی شان عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ چنانچہ دنیا میں بھی جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کی شان دیکھیں نرالی ہے۔ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کو سنا نہیں، لیکن وہ ہمارے دل کی دھڑکن بنے ہوئے، ہمارے دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، لیکن جب اللہ والا آتا ہے تو ہر چہار طرف سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، دیکھ لیں، مصافحہ کر لیں، دعا کی درخواست کر لیں، پیشانی چوم لیں، گلے لگ لیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ امتیازی شان جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن کریم میں 200 سے زائد آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا تذکرہ کیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے، متقیوں کی تعریف و توصیف کی ہے، اور متقیوں سے وعدے فرمائے ہیں۔ ان میں سے یہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو معلوم کریں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کن کن کاموں سے، کن کن باتوں سے ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں ہم ان کا علم حاصل کریں، پوچھیں اہل علم سے اور اس سے دور رہنے کی اور بچنے کی کوشش کریں، اور اسی کوشش کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی مقدیات پر چلائیں، نامقدیات سے بچائیں، تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جس مقصد کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا بنائیں، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آخرت کی فکر عطا فرما دیں۔ آخرت کو بنانے، آخرت کو سجانے اور سنوارنے والے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کرنے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائیں۔ جن امور سے ہماری دنیا تباہ ہوتی ہے، ہماری آخرت خراب اور برباد ہوتی ہے، ان کاموں سے، ان باتوں سے اور ان امور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیں، اور بار بار اپنی نسبت سے، اپنے دین کی نسبت سے ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہندوستان سے بہت ہی معروف عالم دین پہلے بھی آئے ہیں، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، اور تشریف لائے ہیں آج مسجد امام ابو حنیفہ میں مطالعہ جدید میں فیملی فوڈ سینٹر کے پیچھے جو بڑی مسجد ہے اس میں ان کا بیان ہے 8:30 بجے، ساتھی وہاں پہنچے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔